مرگی ایک قابل علاج مرض ہے۔ مجھے مرگی ہے تو کیا ہوا؟ میں تو تندرست بندے سے اللہ مجھ سے زیادہ کام لے رہا ہے۔ انہی صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں پچھلے 50 سال سے مرگی ہے۔ مرگی یا ایپیلیپسی ایک عام مرض ہے۔ دنیا کے تمام ممالک میں ہر 100 افراد میں سے ایک کو مرگی ہے۔ مرگی کا دورہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ پڑ سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرگی کا مرض جن بھوت، کالا جادو یا غائبانہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوگ مریض کو جوتا سنگھاتے ہیں یا اس کا علاج تعویذ گنڈے سے کرواتے ہیں، جو اس کا علاج نہیں ہے۔ مرگی کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ جیسے بجلی کی تاریں آپس میں مل کر شارٹ سرکٹ ہو جاتی ہیں اور وقتی طور پر نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے، کچھ اسی طرح کا عمل دماغ میں ہونے سے دماغ وقتی طور پر معاف ہو جاتا ہے اور جسم میں جھٹکے پڑ سکتے ہیں۔ جس طرح الیکٹرک ٹیپ کے استعمال سے بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ کا عمل روکا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مرگی کی دوائیں دماغ میں ہونے والے برقی انتشار کو روکتی ہیں۔ مرگی کے دورے سے بالکل خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی موجودگی میں کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اسے ایک کروٹ لٹا دیں اور چوٹ لگنے سے بچائیں۔ زبردستی منہ کھولنے یا کچھ بھی پلانے کی کوشش نہ کریں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے یا ایک دوسرے کو لگنے والا مرض ہے۔ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ مرگی والے لوگ عام لوگوں کی نسبت پڑھائی یا کام کاج کے اہل نہیں ہوتے۔ یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ میرا نام سلکشنا ہے اور میں 26 ایئرس اولڈ ہوں۔ جب میں کلاس 3 میں تھی تو مجھے یہ فٹس ہونا شروع ہوئے اور اس دوران میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے مجھے میڈیسن دی اور وہ میڈیسن میں نے یوز کرنا شروع کی۔ اور جب میں کلاس 8 میں آئی تو جب یہ مجھے فٹس ختم ہوئے اور اب میں جاب بھی کر رہی ہوں اور میں نے اپنا BCom بھی ختم کیا ہے اور اب مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مرگی والے لوگ ہر طرح سے عقل مند ہوتے ہیں اور ان میں زندگی کا پورا شعور ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں اور بچے عام اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ عبدالستار ایدھی صاحب ہی کی مثال لے لیجئے۔ ایدھی صاحب پاکستان کی وہ نمایاں شخصیت ہیں جن کے فلاحی کاموں کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے 30 دیگر ممالک کے لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ کوئی تکلیف نہیں ہے اس بیماری میں۔ آپ کو بھی اس بیماری کو جانتے ہوئے ہوتے ہوئے کوئی کام میں رکاوٹ نہیں کرنی چاہیے، پورے کا پورا کام کرنا چاہیے، دوا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اسی طرح دنیا کی تاریخ میں آپ کو سینکڑوں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے مرگی ہونے کے باوجود بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ مثال کے طور پر شہنشاہ سکندر اعظم، فرانسیسی جنرل نیپولین بوناپارٹ، حکیم سقراط، نوبل پرائز شروع کرنے والے الفریڈ نوبل، مشہور مجسمہ ساز مائیکل اینجلو، مشہور انگریز کرکٹر ٹونی گریگ، مشہور جنوبی افریقہ کے کرکٹر جان ٹی روڈز وغیرہ۔ یہ بات واضح ہے کہ مرگی والے لوگ ہر طرح کے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، مرگی کے علاج کے لیے تجویز کردہ دواؤں کو پابندی کے ساتھ اور لمبے عرصے تک لینا ضروری ہے۔ پاکستان میں یہ دوائیں ہر جگہ دستیاب ہیں۔ ہمیشہ اس کو دوا کھانے والی بیماری ہے اور ریگولر کھانی پڑے گی۔ مرگی کے علاج کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ بصورت دیگر نیشنل ایپیلیپسی سینٹر جناح ہسپتال کراچی سے رابطہ قائم کریں۔ یاد رکھیے، مرگی ایک قابل علاج مرض ہے۔ مرگی والے لوگ ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں اور بچے عام اسکولوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ مرگی کے لیے تجویز کردہ دواؤں کو پابندی کے ساتھ لمبے عرصے تک لینا ضروری ہے۔ مرگی کے بارے میں یہ ڈاکیومنٹری نیشنل ایپیلیپسی سینٹر جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کراچی نے نوارٹس فارما پاکستان لمیٹڈ کے تعاون سے تیار کی ہے۔